الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان فہم قرآن کے 31ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس میں ہم چند دعائیں پڑھیں گے جو نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ مؤنث کا صیغہ آج کچھ تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے ہم، فعلت، فعلنا، فعلتی، فعلتن، اور ایک نقطہ شوق یا خوف لیں گے ہم۔ پہلے سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے۔ آپ نے نیک کام کیا ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ نے نماز پڑھی ہے، نیک کام کیا ہے، نیک کام کے بعد بخشش کس بات کی؟ یہ بندے کی پہلے بات تو عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے۔ ہاں میں نماز پڑھی نا، نہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہماری نماز اس میں اٹینشن کچا رہتا ہے، اور ایک بہت اہم وجہ نماز میں توجہ نہیں رہنے کی، اس لیے کہ نماز میں کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ اگر ہم نماز سمجھ کر نہ پڑھیں تو ہمارا دماغ جو اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیا ہوا ہے وہ اتنا فاسٹ کام کرتا ہے، منٹوں میں دنیا گھوم کے آ جاتا ہے، کدھر سے کدھر چلا جاتا ہے۔ اس کو پکڑ کے رکھنے کے لیے آپ کو فوکس کرنا پڑتا ہے۔ اگر صرف عربی الفاظ ہی پر فوکس کرتے رہیں گے، توجہ دیتے رہیں گے تو اتنا کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ سمجھ لیجئے معنی، اور بہت آسان ہے۔ تو انشاءاللہ نماز میں توجہ، جو کہ مقصد ہے اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ نے کہا میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اب یاد ہی نہیں ہے، الفاظ ہیں لیکن یاد غائب ہے، یاد کسی اور کی ہو رہی ہے، یاد دنیا کی ہو رہی ہے، یاد مسئلوں کی ہو رہی ہے، یاد، تو یہ کیسی نماز ہوئی؟ بہرحال تو اس پر ہم کہتے ہیں چاہے ہم سمجھ کر ہی پڑھیں، بہرحال ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، توجہ اتنی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کا 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 9واں، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، کسی کو 5واں، کسی کو چوتھا، کسی کو تیسرا، کسی کو آدھا۔ پورا آپ نے ذکر کیا آدھے تک، پورے کا ذکر نہیں ہے حدیث میں۔ تو ہم کو فوری توجہ کرنی چاہیے، اللہ سے استغفار مانگنا چاہیے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم، اے اللہ، انت السلام، تو ہی سلامتی والا ہے، ومنک السلام، اور تجھی سے، تیرے ہی طرف سے سلامتی ہے، انت السلام ومنک السلام، تبارکتا، برکت والا ہے تو، تبارکتا، برکت والا ہے تو، یا ذا الجلالی، اے جلال والے، شان والے، ذو، ذا، ذی، ذو القرنین، ذو الجلال، ذا الجلال، ذی الجلال، ذو، ذا، ذی، تینوں ایک ہی بات ہیں، بس وہ مختلف حالتوں میں آتے ہیں، اس کی بحث نہیں کریں گے ہم۔ ذو الجلال یا ذو القرنین، ذا القرنین، ذی القرنین، تو ذو، ذا، ذی ایک ہی بات ہے، اور اس کی مؤنث کیا ہے؟ ذات، ذات لہب، سیصلی نارا ذات لہب، ذات یعنی والی، ذو یعنی والا، ذو یعنی والا، ذات یعنی والی۔ یا ذا الجلال، اے شان والے، والاکرام، اور اے کرم والے۔ اللہ کی خوب تعریف ہے اس میں۔ اللہم انت السلام، اے اللہ تو ہی سلامتی والا ہے، ومنک السلام، اور تجھی سے سلامتی ہے، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، بابرکت ہے تو، اے شان والے اور اے کرم والے۔ دوسری دعا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو وصیت کی کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا نہ بھولنا، سکھائی آپ نے یہ دعا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ پہلے تو آپ نے اس صحابی سے کہا، معاذ رضی اللہ عنہ سے، کہ اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، پہلے تعلق بتایا، یہ بتایا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور پھر کہا کہ ہر نماز کے بعد یہ بھولنا نہیں،
تو جب آپ کو کسی سے محبت ہو تو آپ اس کو بہترین فارمولا بتائیں گے نا. تو اس کو بھی ہم کو چھوڑنا نہیں. آپ نے خاص توجہ سے انہیں نصیحت کی. اللہم اے اللہ، سارے لوگ ترجمہ کریں. اللہم اے اللہ، اعنی مدد کر میری. اعنی اس کا اردو میں لفظ کیا کیا ہے؟ اردو میں اعانت، اعانت سے ہے، اعانہ، اعانو، بہرحال اعانت سے، استعانت، تعاون، تعاون، متعاون، معاون وغیرہ. اعنی مدد کر میری. اعن یعنی مدد کر، نی میری، اعن نی مدد کر میری. علی ذکرکا تیرے ذکر پر، و شکرکا اور تیرے شکر پر، و حسن عبادتک اور تیری اچھی عبادت پر. اس کی نسبت دیکھیں، ابھی عبادت کی نا، ابھی ذکر کیا ہے. اس میں کئی پہلو ہو سکتے ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ نماز کے بعد بھی جانا ہے اب دنیا میں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ کا نماز ہو جائے، زمین میں پھیلو، رزق تلاش کرو، جمعے کے حوالے سے کہا، اور اللہ کا ذکر کرو خوب. تو ابھی ذکر، اور وہاں پر ذکر کرنا، مسجد میں ذکر کرنا نسبتاً آسان ہے. اب میں باہر جاؤں گا تو اے اللہ میری مدد کر کے میں تجھے یاد رکھوں. اعنی علی ذکرک و شکرک. اور دنیا میں بھی جاؤں گا تو کھاؤں گا، پیوں گا، پیسے کماؤں گا وغیرہ، شکر یاد رکھ، شکر کرنا مجھے یاد رہے، ایسی توفیق دے. وحسن عبادتک اور تیری اچھی عبادت پر. عبادت سب سے اہم نماز، روزہ، زکوٰۃ ہے. باہر بھی اگر ہم نیت سے کریں گے تو وہ بھی عبادت ہے. ایک اور اس کا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرض کیجئے آپ فٹ بال کھیلتے ہیں، ایک بہت بڑے ورلڈ کلاس ٹرینر کے پاس اگر آپ جائیں تو وہ بولے گا اچھا ذرا بتاؤ تو صحیح کیسے کھیلتے ہو. آپ اس کے سامنے کھیل کے بتائیں، پھر اپنے عاجزی کو، اپنی انکساری کو، منکسر مزاجی کو سامنے رکھتے ہوئے کہیں کہ بھائی یہ میرا کھیل تھا مگر اب آپ سکھائیے مجھے. سمجھے نا آپ، یہ میں کھیل سکا لیکن مجھے آتا نہیں، آپ سکھائیے مجھے. میں نے عبادت کی ہے اللہ مگر میں کر نہیں سکا، آپ میری مدد کیجیے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، انکساری کی بہترین مثالیں اور محبت و ناز و نیاز کی ایسی ایسی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دعاؤں میں ملتی ہیں. میں کہتا ہوں نا، ادب و تعلق و تربیت بہترین ہماری ہوتی ہے ان دعاؤں سے. اور ایک ذکر ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اللہم اے اللہ، لا مانع نہیں روکنے والا، منع منع کیا، مانع منع کرنے والا، رائٹ، مانع منع کرنے والا، ممنوع جس کو منع کیا گیا، مانع ممنوع منع. ہم نے کہا نا کہ اردو لنک جو ہے آپ یہاں سے لا سکتے ہیں. مانع منع کرنے والا. لما لیے اس کے جو یا اس کو جو، اعطیتا تو دے، اعطا اس نے دیا، اعطو ان سب نے دیا، اعطیتا آپ نے دیا، آپ نے عطا کیا. اعطیتم، اعطیتو، اعطینا ہم نے عطا کیا الکوثر، ہم نے اس سے پہلے پڑھا. اعطیتا تو عطا کرے. اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں جس کو تو عطا کرے. خاص کر اب ہم جا رہے ہیں نا نماز پڑھ کے، دنیا میں نماز پڑھنا ہے، باہر جانا ہے، تو یہ ذہن میں حاضر رہے کہ اصل تو دینے والا تو ہے، اور جس کو تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں. ولا معطی لما منعت، ولا معطی اور نہیں عطا کرنے والا. اعطا، اعطو، اعطیتا، اعطیتم، اعطیتو، اعطینا، یعطی، یعطونا، تعطی، تعطونا، اعطین. اعطی معطی دینے والا، معطی دینے والا، معطا جس کو دیا گیا، اعطاء دینا، آگے سیکھیں گے، معطی دینے والا. ولا معطی اور نہیں دینے والا، نہیں عطا کرنے والا، لما منعت اس کو جو تو منع کرے. منع، منعو، منعتا تو منع کرے، منعتا تو منع کرے. جس کو تو دے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اور جس کو تو منع کرے اس کو کوئی نہیں دے سکتا. اور اس سے بھی
بہت خوبصورت بات، کیونکہ ہم انسان ہیں، بہرحال باہر جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ نظر آتے ہیں، بڑے پاور والے نظر آتے ہیں، کہیں جا کے کچھ سفارش لینی ہوتی ہے، کہیں جا کے کچھ کام کرانا ہوتا ہے، کہیں سے کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے. تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، وَلَا يَنْفَعُ اور نہیں نفع دیتا، نفع ينفع نہیں فائدہ دیتا، نہیں نفع دیتا، ذَا الْجَدِّ شان والا، ذو ذاتی یعنی والا اور ذات یعنی والی، تو ذوالجد ذلجد ذلجد ایک ہی بات ہے، جملے میں پوزیشن کے حساب سے بدلتے ہیں یہ، اس کی بحث ہم بعد میں کریں گے یا آگے سیکھیں گے آپ. ولا ينفع اور نہیں فائدہ دے سکتا، ذلجدی کسی شان والے کو، منک الجد تیرے مقابل اس کی شان. اصل میں آپ اس کو یوں ترتیب دے سکتے ہیں، یہ خاص ترتیب ہے عربی کی، ولا ينفع الجد ذا الجد منک، اور نہیں فائدہ دے سکتا یا نہیں فائدہ دے سکتی اس کی شان کسی شان والے کو تیرے سامنے، تیرے سامنے کسی کی شان کام نہیں کرتی. ولا ينفع ذا الجد منک الجد، ولا ينفع اور نہیں نفع دیتا، نفع ينفع نہیں فائدہ دیتا، نہیں نفع دیتا، ذا الجد شان والا، ذو ذاتی یعنی والا اور ذات یعنی والی، تو ذوالجد ذلجد ذلجد ایک ہی بات ہے، جملے میں پوزیشن کے حساب سے بدلتے ہیں یہ، اس کی بحث ہم بعد میں کریں گے یا آگے سیکھیں گے آپ. ولا ينفع اور نہیں فائدہ دے سکتا، ذلجدی کسی شان والے کو، منک الجد تیرے مقابل اس کی شان. اصل میں آپ اس کو یوں ترتیب دے سکتے ہیں، یہ خاص ترتیب ہے عربی کی، ولا ينفع الجد ذا الجد منک، اور نہیں فائدہ دے سکتا یا نہیں فائدہ دے سکتی اس کی شان کسی شان والے کو تیرے سامنے، تیرے سامنے کسی کی شان کام نہیں کرتی. شرک سے مکمل اجتناب کی تلقین.